بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دیوی جی، یہ شہر کے چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ شاید وہ جوان نماز پڑھنے کے لیے وہاں رکا ہوا ہے۔ وہ واقعی نماز پڑھ رہا تھا، خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ رہائی نصیب ہوئی ہے اور کسی نے اس کی اصلیت معلوم نہیں کی ہے۔ اس نے نماز سے فارغ ہو کر سوچا کہ 1 یا 2 سپارے پڑھے گا، اتنے میں عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو وہ نماز ادا کر کے اپنی رہائش گاہ کی طرف جائے گا اور وہاں جانے سے پہلے کسی ریستوران میں رات کا کھانا کھائے گا۔ دیوی منڈولا کے اندر سے نکل کر پوجا کے اندر آئی۔ وہ حکم کے مطابق بہت ہی بند سنور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیوی نے اس کی سوچ میں کہا، اب میں ایک کار میں بیٹھ کر جاؤں گی، ذرا تفریح کروں گی، پھر واپس آ جاؤں گی۔ دراصل وہ چاہتی تھی کہ پوجا اس جوان سے ڈرامائی انداز میں ملاقات کرے، ملاقات کو دوستی میں بدل کر اس سے باتیں کرے، اس طرح جوان کا گونگا پن ختم کر کے اس کی آواز سنائے۔ پھر دیوی اس جوان کے اندر جا کر اس کی پوری ہسٹری معلوم کر لے گی۔ پوجا اس بنگلے سے باہر آئی۔ دیوی نے منڈولا سے کہا، الپا کو پوجا کے اندر پہنچاؤ، وہ تل ابھی پہلی بار آئی ہے۔ الپا اس کے اندر رہ کر اسے گائیڈ کرے گی۔ تم اس انفارمر سیٹ کو دیکھتے رہو اور انڈیکیٹر سے ہونے والی اسپارکنگ کے مطابق الپا کو بتاتے رہو کہ وہ جوان کہاں جا رہا ہے۔ منڈولا نے حکم کی تعمیل کی۔ الپا کو پوجا کے پاس پہنچا کر اسے سمجھا دیا کہ کس طرح پوجا کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ پھر وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر انفارمر سیٹ کو دیکھنے لگا۔ وہ اسپارکنگ جہاں رک گئی تھی وہاں سے حرکت میں آ گئی تھی، یعنی شکار اب وہاں سے کسی دوسری جگہ جا رہا تھا۔ اس اسپارکنگ کے مطابق منڈولا خیال خوانی کے ذریعے الپا کو اس جوان کے گزرنے کی راہیں بتا رہا تھا اور الپا پوجا کی سوچ میں اسے سمجھا رہی تھی کہ کن راہوں سے گزرنا ہے۔ یہ کام بڑے خفیہ طریقے سے ہو رہا تھا۔ مجھے اور میرے بیٹوں وغیرہ کو خبر نہیں تھی کہ جے مورگن بھی اس کے دماغ میں نہیں تھا۔ وہ اسے اسرائیل سے باہر بھیجنے کے انتظامات میں مصروف تھا۔ آخر ایک ریستوران کے سامنے پوجا نے گاڑی روک دی۔ انفارمر سیٹ کے مطابق وہ اسپارکنگ اسی ریستوران میں تھی، یعنی وہ جوان وہاں کھانے گیا تھا۔ اب اسے اس طرح پہچانا جا سکتا تھا کہ اس نے سفید پینٹ پر کالی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ریستوران کی میزیں بھری پڑی تھیں، ایک آدھا میز خالی بھی تھی۔ وہاں عمدہ کھانا ملتا تھا، اس لیے اچھی خاصی بھیڑ تھی۔ پوجا نے ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر دور تک نظریں دوڑائیں۔ ایک کالی جیکٹ والا نظر آیا۔ وہ ایک میز پر تنہا تھا، میز کے دوسری طرف والی کرسی خالی تھی۔ وہ قریب آ کر بولی، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ کالی جیکٹ والا علی تیمور تھا۔ اس نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، سوری، میری ساتھی واش روم گئی ہوئی ہے، یہ سامنے والی کرسی اسی کے لیے ہے، وہ ادھر والی میز خالی ہے، آپ وہاں آرام سے بیٹھ سکیں گی۔ وہ مایوس ہو کر دوسری میز کی طرف جانے لگی۔ اس کے اندر دیوی اس کی سوچ میں کہہ رہی تھی، کوئی بات نہیں، وہ اس پر سے بھی نظر آئے گا۔ پوجا بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد علی کی میز کے نیچے نظر گئی تو دیوی نے دیکھا وہ سفید نہیں کالی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ پوجا بھی دیوی کی مرضی کے مطابق یہی دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، اس ریستوران کی بھیڑ میں کوئی دوسرا کالی جیکٹ والا ضرور ہے جس نے سفید پینٹ پہنی ہوئی ہے۔ ویٹر نے آ کر آرڈر کے لیے پوچھا۔ وہ بولی، مجھے ایک ساتھی کا انتظار ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کالی جیکٹ اور سفید پینٹ پہنی ہوئی ہے۔ ویٹر نے کہا، یس مس، وہ کاؤنٹر کے قریب 5 نمبر کی میز پر ہے۔ پوجا 5 نمبر کی میز کی طرف جانے لگی۔ علی تیمور کے اندر پارس کا سایہ سمایا ہوا تھا۔ جب پوجا علی کے پاس آئی تھی تب ہی اس نے سرگوشی میں کہا، علی، یہی پوجا ہے، اس کے ساتھ شی تارا کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ علی نے کہا، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے پاس کیوں بیٹھنا چاہتی تھی جبکہ ایک قریبی میز خالی تھی، اور وہ دیکھو، وہ اس خالی میز سے اٹھ کر دوسری طرف جا رہی ہے۔ اتنے میں ثانی واش روم سے آ گئی۔ علی نے ایک انگلی سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دماغ میں آ کر بولی، کیا بات ہے؟ علی نے کہا، میرے پاس نہیں، پارس کے پاس جاؤ۔ وہ پارس کے پاس آئی۔ اس نے کہا،
یہاں پوجا تنہا آئی ہے، لیکن وہ تنہا نہیں ہوگی، وہ علی کے ساتھ تمہاری کرسی پر بیٹھنا چاہتی تھی۔ علی نے اسے قریبی میز پر جانے کے لیے کہا۔ وہ وہاں گئی، لیکن ویٹر سے کچھ کہنے کے بعد وہاں سے بھی اٹھ کر ادھر کاؤنٹر کے قریب والی میز پر ایک شخص کے پاس گئی ہے۔ علی نے میز پر جھک کر سرگوشی میں کہا، وہ ابھی جس کے پاس گئی ہے اس نے بھی میری طرح کالی جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ پارس نے کہا، ثانی کوئی چکر ہے؟ وہ صرف کالی جیکٹ والے کے پاس ہی کیوں بیٹھنا چاہتی ہے؟ تمہیں پوجا کے اندر نہیں جانا چاہیے، اس کے اندر منڈولا یا دیوی ہو سکتی ہے۔ میں تمہارے اندر آ رہا ہوں، تم اس کی میز کے پاس جا کر اپنا پرس گراؤ اور اسے جھک کر اٹھاؤ، اتنی سی دیر میں پوجا کے اندر سما جاؤں گا۔ ثانی نے یہی کیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر سے گزرتے وقت 5 نمبر کی میز پر ٹھیک پوجا کے برابر اپنے پرس کو گرایا، پھر جھک کر اسے اٹھانے لگی۔ وہ پوجا کے اتنے قریب تھی کہ پارس اس میں سے نکل کر پوجا کے اندر سما گیا۔ ثانی اپنا پرس اٹھا کر چلی گئی، پھر ایک چکر لگا کر علی کے پاس آ گئی۔ پوجا کے اندر واقعی دیوی تھی۔ اس کی دلچسپی اور توجہ کالی جیکٹ اور سفید پینٹ والے جوان پر تھی، اس لیے اس نے ثانی کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ادھر پوجا نے اس شخص سے اس میز کی دوسری کرسی پر بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ اس شخص کے منہ میں لقمہ بھرا ہوا تھا، اس نے زبان کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کی اجازت دی۔ پوجا نے بیٹھتے ہوئے کہا، شکریہ، میں دراصل تنہائی سے بور ہو جاتی ہوں، اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ اس نے لقمہ چباتے ہوئے ہاں کے انداز میں سر ہلایا، اس کی آمد پر مسکرایا۔ منہ میں لقمہ اتنا ٹھونسا ہوا تھا کہ وہ فوراً زبان سے بول نہیں سکتا تھا۔ کھانے کا انداز ایسا تھا جیسے صبح سے بھوکا ہو اور اب جلدی جلدی بھوک مٹا رہا ہو۔ جوان کو گرفتار کرنے کے بعد واقعی بھوکا رکھا گیا تھا۔ دیوی بے چینی سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر اس نے وہ لقمہ نکل کر کہا، آپ میری میز پر آئی ہیں، مجھے میزبانی کرنا چاہیے، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ پوجا نے کہا، آپ میزبانی کا تکلف رہنے دیں، ویسے یہاں کی جو بہترین ڈش ہے وہ کھاؤں گی۔ دیوی نے اس جوان کی آواز سن لی تھی اور اب اس کے خیالات پڑ رہی تھی۔ پتا چلا کہ وہ بینک ڈکیٹی کرنے والے ایک گروہ کا آدمی ہے۔ 2 دن پہلے اپنے گروہ سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، مگر اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ 2 دنوں تک بے فکری سے کھاتا پیتا اور اچھا لباس پہنتا۔ آج اس نے موقع پا کر ایک کوٹھی سے اچھی خاصی رقم چرائی تھی۔ صرف رقم ہی نہیں، لباس بھی چرایا تھا۔ اس کوٹھی والے کی کالی جیکٹ اور سفید پینٹ بھی پہنی تھی، مگر پہننے کو اچھے جوتے نہیں ملے۔ وہ اپنے پرانے جوتے پہن کر ہی نکلا۔ اتنے اچھے لباس میں وہ جوتے بہت برے لگ رہے تھے۔ ایک مسجد کی سیڑھی پر کسی حد تک نئے جوتے نظر آئے۔ اس نے اپنے جوتے اتار کر وہ جوتے پہن لیے، پھر ادھر ریستوران میں کھانے کے لیے آ گیا۔ دیوی شی تارا اس کے خیالات پڑھ کر جھنجھلا گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ چور بدماش کہیں سے رقم اور لباس ہی نہیں بلکہ مسجد سے وہ جوتے چرا کر پہنے ہوئے ہے جو اس جوان کے تھے۔ منڈولا انفارمر سیٹ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اندر اس کی اسپارکنگ اس ریستوران کی نشاندہی کر رہی تھی اور درست کر رہی تھی۔ وہ جوتے وہاں تھے مگر جوتوں کا مالک وہاں نہیں تھا۔ دیوی نے کہا، منڈولا گڑبڑ ہو گئی، وہ جوان اسی مسجد میں ہوگا۔ برین آدم سے کہو کہ اس افسر کو ایک جاسوس کے ساتھ ابھی وقت ضائع کیے بغیر اس مسجد کی طرف روانہ کرے۔ اب تو کوئی چلاک جاسوس ہی اس کی نگرانی کر سکتا ہے۔ منڈولا حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ ثانی نے پارس کے پاس آ کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولا، ابھی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں کس قسم کا گیم کھیلا جا رہا ہے، شاید تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے۔ پوجا کے لیے کھانا آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس انسپیکٹر سپاہیوں کے ساتھ آیا اور کالی جیکٹ والے سے بولا، چور ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے، چلو باقی کھانا تمہیں پولیس والے کھلائیں گے۔ ثانی اور علی نے دور سے پولیس والوں کو دیکھا، پھر ثانی پارس کے پاس آ کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فی الحال تو ایک معمولی بات لگ رہی ہے کہ ایک چور کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، تم چور کے اندر جا سکتی ہو، خاموش رہو گی تو دیوی تمہیں محسوس نہیں کر سکے گی۔ چور نے پوجا کی طرف دیکھ کر کہا، میں سمجھ رہا تھا تم کوئی کال گرل ہو مگر تم تو جاسوس نکلی۔ پوجا نے کہا، میں نہ کال گرل ہوں اور نہ جاسوس، مگر تم کیا ہو یہ پولیس والے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ پولیس والے اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ ثانی نے پارس کے پاس آ کر کہا، میں نے اس شخص کے مختصر سے خیالات پڑھے ہیں، وہ واقعی ایک چور اور بدماش
تلاش ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک معمولی چور کو گرفتار کرنے کے لیے پوجا کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ پارس نے کہا، کچھ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ پوجا پہلے کالی جیکٹ دیکھ کر علی کے پاس آئی، پھر شاید غلطی کا احساس ہوا تو وہ اس کالی جیکٹ والے چور کے پاس آئی۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم صبح سے جس اجنبی جوان کی حفاظت کر رہے ہیں اس نے بھی کالی جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ کیا ہم یہ رائے قائم کریں کہ وہ جوان کہیں رپوش ہو گیا ہے اور اسے پوجا کے ذریعے تلاش کیا جا رہا ہے؟ میں ابھی معلوم کرتی ہوں کہ وہ جوان کہاں ہے۔ ثانی نے جے مورگن کے پاس آ کر کہا، تم اس قیدی جوان کے دماغ میں رہ چکے ہو، مجھے وہاں پہنچاؤ۔ جے مورگن نے اسے پہنچایا۔ وہ ایک بس میں بیٹھ کر بیت المقدس جا رہا تھا۔ ثانی نے اس کے خیالات پڑھنے کے بعد معلوم کیا کہ مسجد کے زینے پر اس کے نئے جوتے چوری ہو گئے، کوئی اپنے پرانے جوتے چھوڑ گیا تھا۔ جوان اب وہ جوتے پہن کر جا رہا تھا۔ کڑی سے کڑی مل گئی۔ ثانی نے پارس کے پاس آ کر کہا، اہمیت اس چور کی نہیں، ان جوتوں کی ہے۔ وہ مسجد سے چرائے گئے ہیں اور وہ اسی جوان کے جوتے ہیں۔ بظاہر جوتوں کے ادھر ادھر ہونے سے ایک چور پکڑا گیا، لیکن انہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اسی چور نے وہ جوتے چرائے ہیں؟ تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوجا اور اس کے اندر رہنے والی جوان کو صورت سے نہیں، جوتوں اور کالی جیکٹ کے ذریعے پہچان سکتی ہیں۔ میں جلد ہی اور بہت کچھ معلوم کر لوں گا۔ وہ جو بھی کر رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہمیں پوجا مل گئی ہے، اب اس کے ذریعے شیتارا اور منڈولا کی رہائش گاہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ پوجا نے کھانے کا بل ادا کیا، پھر وہاں سے جانے لگی۔ الپا اس کے اندر رہ کر گائیڈ کر رہی تھی کہ کن راستوں سے گزر کر وہ پھر اپنی رہائش گاہ پہنچے گی۔ الپا ہو یا دیوی، تمام خیال خوانی کرنے والے دماغوں میں آنے والے کو محسوس کر سکتے تھے، لیکن ہر انسان کے اندر ایک سایہ ہوتا ہے۔ اس سائے میں دوسرا سایہ گھل مل جائے تو خیال خوانی کرنے والے اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ خود ہم اپنے اندر کے سائے کی موجودگی کو اس وقت تک سمجھ نہیں پاتے جب تک کہ روشنی میں اسے نہ دیکھیں۔ اسی طرح پوجا بھی اپنے اندر پارس کے سائے کو محسوس نہیں کر رہی تھی۔ پوجا کار ڈرائیو کرتی ہوئی اپنی رہائش گاہ پہنچ گئی۔ الپا اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ بنگلے کے اندر شیتارا میز پر بیٹھی تنہا رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے پوجا کو دیکھ کر کہا، مجھے زور کی بھوک لگ رہی تھی، آؤ کھانے پر بیٹھ جاؤ۔ پوجا نے بتایا وہ کھانا کھا چکی ہے۔ شیتارا نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا کہ وہ کہاں گئی تھی اور کہاں سے کھا کر آ رہی ہے۔ دیوی نے دوپہر ہی کو اس کے خوابیدہ دماغ میں آ کر حکم دیا تھا کہ وہ پوجا سے کوئی سوال نہیں کرے گی۔ منڈولا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے آواز دی، پوجا کار کی چابی لاؤ، میں باہر جاؤں گا۔ وہ منڈولا کے کمرے کے پاس آئی، پھر پرس میں سے چابی نکال کر اسے دی۔ وہ کمرے کے اندر جانے کے لیے پلٹا۔ پوجا بھی واپس شیتارا کے پاس آنے کے لیے پلٹی۔ دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے کی طرف ہوئی۔ ایسے وقت پارس کا سایہ پوجا کے اندر سے نکل کر منڈولا کے اندر پہنچ گیا۔ ان میں سے کسی نے سائے کو ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ منتقل ہوتے نہیں دیکھا۔ دیوی منڈولا کے اندر تھی۔ اگر پارس اتنی احتیاط سے کام نہ لیتا تو وہ منڈولا کے ذریعے اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ پوجا سے چابی لینے کے بعد جرابیں اور جوتے پہن کر باہر جا رہا تھا۔ اس نے اپنی شخصیت تو بدل لی تھی، اس کے باوجود وہ کبڑوں جیسے انداز سے چلنے کے باعث پہچانا جا سکتا تھا۔ دیوی نے تاکید کی تھی کہ کبھی ضرورت کے وقت وہ رات کی تاریکی میں بنگلے سے نکل کر فوراً کار میں بیٹھ جایا کرے تاکہ اس کا وہ مخصوص انداز کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اس وقت اس جوان کو تلاش کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ کار میں شہر کا ایک چکر لگانے کے لیے نکلا تھا۔ دیوی کے لیے وہ جوان بھی اہم ہو گیا تھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایسے کس گینگ سے تعلق رکھتا ہے جس میں کچھ زیادہ ہی خیال خوانی کرنے والے ہیں اور اس جوان کو بہت اہم سمجھ کر اس کی حفاظت کے لیے کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ثانی نے پارس کے پاس آ کر پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ منڈولا کے اندر آرام فرما رہا ہوں۔ بنگلے میں شیتارا اور پوجا اکیلی ہیں، تم انہیں وہاں سے نکال سکتی ہو۔ ثانی نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر جناب تبریزی کے پاس پہنچ کر سلام کیا اور کہا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ آپ بہت کچھ جانتے ہیں مگر دنیاوی معاملات میں اسی وقت مداخلت کرتے ہیں جب قدرت کی طرف سے اشارہ ملتا ہے۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی آپ سے مدد حاصل کرنے آئی ہوں۔ میں شیتارا اور پوجا پر عمل کروں گی تو دیوی اس کا توڑ کر لے گی۔ میں آپ سے روحانی ٹیلی پیتھی
ٹیلیپیتھی کی درخواست کرنے آئی ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم صرف اپنی مرضی سے نہیں آئی ہو، قدرتی حالات تمہیں لے کر آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ تم ان دونوں کی سفارش کرنے کے لیے آنے والی ہو، جاؤ مطمئن رہو۔ ثانی نے شکریہ ادا کیا، پھر دماغی طور پر علی کے پاس حاضر ہو گئی۔ مائک حرارے پریشان تھا، اس کی کامیابی ناکامی میں بدل گئی تھی۔ اس نے شیتارا اور پوجا پر عمل کر کے انہیں اپنے ملک کا وفادار بنایا تھا، پھر سپر ماسٹر اور اعلیٰ فوجی افسران سے فخر کے ساتھ متعارف کرانے کے بعد کہا تھا کہ ان سب نے اب تک نہ جانے کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو گنوا دیا۔ آخری بار پوجا بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی اور ہرارے نے کہا تھا کہ یہ سب ان لوگوں کی بے جا پابندیوں کا نتیجہ ہے، لہٰذا وہ آزاد رہ کر اپنے ملک و قوم کے لیے کام کرے گا۔ لیکن اس کی یہ خوش فہمی اور حوصلہ بہت ہی مختصر مدت کے لیے تھا۔ جب وہ شیتارا اور پوجا کے دماغوں میں گیا تو انہوں نے سانس روک لی۔ وہ دونوں اس رہائش گاہ میں بھی نہیں تھیں جہاں انہیں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر یہ دشمنی کس نے کی ہے، کس نے اس کے تنظیمی عمل کا توڑ کیا ہے اور دونوں کو چھین کر لے گیا ہے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے مجھے مخاطب کیا اور بتایا کہ شیتارا اور پوجا دونوں اس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں۔ اس وقت میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا تھا، کتنے ہی دشمن تھے، کس پر شبہ کیا جا سکتا تھا۔ ویسے ان دنوں زیر زمین رہنے والی دیوی کا بڑا تذکرہ ہو رہا تھا، اس نے تو میرے بیٹے پارس کو بھی طلب کیا تھا۔ انہی باتوں کے پیش نظر میں نے کہا دشمن تو کئی ہیں لیکن میرا شبہ زیر زمین رہنے والی دیوی پر ہے۔ ہرارے نے پوچھا یہ دیوی کون ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیر زمین رہتی ہے؟ ایسا میرے پارس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ دیوی اسے بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ نکلا۔ میرا خیال ہے اسی نے تمہارے تنظیمی عمل کا توڑ کیا ہے۔ آپ کے دونوں بیٹے علی تیمور اور پارس بڑے عجیب و غریب ہیں، کبھی مصیبتیں آنے سے پہلے بچ نکلتے ہیں اور کبھی مصیبتوں میں گر کر بھی اپنے بچاؤ کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ دیوی نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور میرے شکار لے گئی۔ اس کے آخری فکرے میں طنز تھا، میں نے اسے محسوس کیا۔ پھر کہا میں نے دیوی کے متعلق ایک رائے قائم کی ہے کہ شاید اس نے تمہارے عمل کا توڑ کیا ہے۔ میں شطرنج کا کھلاڑی ہوں، اپنے سامنے تمام مہروں کی پوزیشن دیکھ کر رائے قائم کرتا ہوں، پھر چال چلتا ہوں۔ میں نے تسلیم کیا، بے شک میں نے اپنی زندگی میں جتنے ذہین افراد دیکھے ہیں ان کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہے۔ آپ بھی بلا شبہ ذہین ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ چوری کرنے والا پہلے یقین کر لیتا ہے کہ جہاں ہاتھ کی صفائی دکھانے والا ہے وہاں کچھ چرانے کے لیے ہے بھی یا نہیں۔ شیتارا اور پوجا کے بارے میں بھی جسے معلوم ہوگا کہ وہ میری تحویل میں ہیں، اسی نے انہیں میرے گھر سے چرایا ہے۔ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں کو تمہاری کارکردگی کا علم تھا۔ آپ صرف دشمنوں کی بات نہ کریں، دوست بھی اکثر میٹھا زہر بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی درست ہے، اس لحاظ سے میں ہی پہلا اور آخری دوست ہوں جسے یہ خبر تھی کہ تم نے ان دونوں کو اپنی ممولہ اور تابعدار بنایا ہے۔ میں تمہاری باتوں میں تلخی محسوس کر رہا ہوں، وضاحت سے کہہ دو کہ کیا مجھے میٹھا زہر سمجھ رہے ہو؟ میں ایسا سمجھ کر آپ کا کیا بگاڑ لوں گا؟ ویسے امریکہ کے ٹریننگ سینٹر میں تمام نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یہ سب سے پہلے سمجھایا جاتا ہے کہ فرہاد اور سونیا پر کبھی بھروسہ نہ کرو، وہ دوست بن کر جان بچاتے ہیں تو اس مہربانی کا بڑا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ نے واقعی میری جان بچائی تھی، آپ خود شیتارا اور پوجا پر تنظیمی عمل کر سکتے تھے لیکن یہ سب کچھ مجھ سے کرایا۔ مجھے ان کے دماغوں پر قبضہ جمانے کا موقع دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ یہ نئی زندگی آپ کی وجہ سے جی رہا ہوں مگر سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھے زندگی دے کر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ ہرارے یہ سب اپنے نظریے اور عقیدے کی باتیں ہیں، فائدہ پہنچتا رہے تو سامنے والا دوست اور کسی دوسرے سے نقصان پہنچے اور وہ نقصان پہنچانے والا نظر نہ آئے تو وہی دوست دشمن نظر آنے لگتا ہے۔ اس پر جو عقیدہ ہوتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ آپ میرا اعتماد قائم رکھنا چاہتے ہیں تو شیتارا اور پوجا کو واپس لے آئیں۔ اگر وہ میرے پاس ہوتی تو ابھی تمہیں مل جاتی مگر تم یقین نہیں کرو گے اور جب کرو گے تو دوستی کا وقت گزر چکا ہوگا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ وقت گزر چکا ہے، میں اتنی دیر کبھی کسی کو اپنے دماغ میں آ کر باتیں کرنے کا موقع نہیں دیتا، لہذا
اب تم جاؤ۔ میں نے سانس روک لی، وہ چلا گیا۔ اب میں بابا صاحب کے ادارے میں سونیا کے ساتھ ایک کوارٹر میں تھا۔ وہاں ہمارے 2 ننھے بچے تھے، کبیریہ فرہاد اور اعلیٰ بی بی ثانی۔ دونوں اتنے پیارے تھے کہ میں دنیا کو بھول کر ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا۔ وہ ایسے صحت مند تھے کہ 1.5 برس کی عمر میں 3-4 برس کے لگتے تھے۔ بہت پیاری پیاری باتیں کرتے تھے۔ ایک بار ان کے سامنے کوئی مشکل ترین بات کہہ دی جائے تو وہ ان کے ذہن میں نقش ہو جاتی تھی، پھر وہ اسے بھولتے نہیں تھے۔ ادارے میں انہیں بڑی عمدہ ٹریننگ دی جا رہی تھی، لیکن سونیا اپنی جگہ ایک یونیورسٹی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے رہی تھی کہ ان دونوں بچوں کی ذہانت اور حاضر دماغی ابھی سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ جناب تبریزی نے سونیا سے کہہ دیا تھا کہ جب یہ بچے 1.5 برس کے ہو جائیں گے تو آزمائشی دور شروع ہوگا۔ اعلیٰ بی بی ثانی پر ہر برس کے 7ویں ماہ میں کوئی مصیبت نازل ہوگی اور کبیریہ فرہاد تقریباً 3 برس کی عمر میں کہیں گم ہو سکتا ہے۔ یہ تمام پیشن گوئیاں سننے کے بعد ہی میں دوسری مصروفیات چھوڑ کر اپنے بچوں کے پاس آ گیا تھا اور یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اب سونیا گمنامی سے نکل کر اپنے بچوں کی خاطر ایکشن میں آئے گی۔ سونیا نے پوچھا، کس سے باتیں ہو رہی تھیں؟ خیریت تو ہے؟ میں چاہتا تھا مائک ہرارے سے دوستی رہے، میں اسے فائدے پہنچاؤں اور اس کے عوض وہ ہم مسلمانوں کی دوستی کا قائل ہو جائے۔ پھر امریکہ میں اسلام دشمنی کی جو پالیسیاں بنتی رہیں، مائک ہرارے ان کی مخالفت کرتا رہے۔ سونیا نے کہا، تم نے ایک بار اس کی جان بچائی، پھر شی تارا اور پوجا کو اس کے حوالے کیا۔ وہ اور کیا چاہتا ہے؟ اسے شبہ ہے کہ میں فراڈ کر رہا ہوں۔ میں نے ہی شی تارا اور پوجا کو اس سے واپس چھین لیا ہے۔ ان کے امریکی سینٹر میں سب سے پہلے یہی سبق سکھایا جاتا ہے کہ فرہاد اور سونیا پر کبھی بھروسہ نہ کیا جائے۔ یعنی اس نے بھی بھروسہ نہیں کیا، تمہاری پچھلی نیکیاں بلا دیں۔ یہ تو معلوم کرو کہ شی تارا اور پوجا کہاں ہیں۔ معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں علی تیمور پارس اور ثانی ہیں، ان کے بعد ہماری وہاں ضرورت نہیں ہے۔ سونیا نے پوچھا، یہ دیوی کیا بلا ہے؟ میں 1.5 برس سے ادارے سے باہر نہیں گئی، مجھے بتاؤ اب تک کیا ہو چکا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے۔ میں اسے تمام حالات بتانے لگا۔ ادھر مائک ہرارے تل ابیب میں تنہا رہ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دوستی ختم ہونے کے بعد شاید میں اس سے دشمنی کروں گا، اس لیے اس نے رہائش گاہ بدل لی تھی۔ اس کی عقل سمجھا رہی تھی کہ فرہاد علی تیمور سے ہوشیار رہے اور اسے دشمنی کا موقع نہ دے۔ دوسرے یہ کہ تل ابیب میں فرہاد کے کتنے لوگ ہیں یہ معلوم کیا جائے۔ پھر اس نے 2 انسانی سایوں کو اسکرین پر دیکھا تھا۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ غیر معمولی گولیاں اس کے ہاتھ لگ جائیں۔ وہ کسی بھی سائے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ پہلے یہ معلوم ہوا کہ ایک سایہ سرکس میں دلچسپ تماشا دکھائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی سرکس والا میدان بموں کے دھماکوں سے تباہ ہو گیا۔ ہرارے خیال خوانی کے ذریعے وہاں کے ایک حاکم کے دماغ میں اس وقت پہنچا جب گورنر ہاؤس میں ان کا اجلاس ہو رہا تھا۔ وہاں جوڈی نارمن کے سائے نے یہ انکشاف کیا کہ وہاں کی سب سے بڑی یہودی تنظیم تباہ ہو چکی ہے اور اس کے اہم افراد مارے گئے ہیں۔ اجلاس میں ایک عورت نے آ کر جوڈی نارمن کی تردید کی اور کہا، یہ جوڈی نارمن جھوٹ بولتا ہے، یہ ہماری یہودی تنظیم سلامت ہے۔ میں اسی عورت کی زبان سے الپا بول رہی ہوں۔ اسی وقت دوسری عورت نے آ کر کہا، میں بھی اسی عورت کی زبان سے بول رہی ہوں۔ دیوی جی، صرف تم ہی آواز بدل کر دھوکہ دینا نہیں جانتی ہو، میں بھی الپا کی آواز بنا کر بول رہی ہوں، مگر الپا نہیں ہوں۔ اگر تم ہو تو تم نے اور تنظیم کے دوسرے خیال خوانی کرنے والوں نے ان حکمرانوں اور افسروں سے دوسری آواز میں باتیں کیوں کی تھیں؟ اگر کوئی مجبوری تھی تو اب الپا بن کر کیوں بول رہی ہو؟ مائک ہرارے چھپ چھپ کر معلومات حاصل کر رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ جوڈی نارمن سائے سے گوشت پوست کے انسانی جسم میں ظاہر ہو چکا ہے اور بری طرح زخمی ہو گیا ہے۔ اس کے پاس جو غیر معمولی گولیاں اور فارمولے تھے انہیں ایک جوان لے کر فرار ہو گیا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ جوان گرفتار ہو گیا ہے لیکن گونگا بنا ہوا ہے۔ پولیس افسران اسے زخمی کر کے اس کے چور خیالات اپنے خیال خوانی کرنے والوں کو پڑھوانا چاہتے
چاہتے تھے، لیکن اس جوان کی حفاظت اتنے نامعلوم ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے کی تھی کہ کوئی اس جوان کو زخمی کر کے اس کے دماغ سے اس کی اصلیت معلوم نہ کر سکا۔ مائک ہرارے اس ٹارچر سیل کے انچارج اور افسران کے دماغوں میں جھانکتا پھر رہا تھا۔ اس طرح یہ معلوم ہوا کہ جوان کو بظاہر آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اس کے ایک جوتے کے تلے میں انڈیکیٹر چھپایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کس سے مل رہا ہے۔ ان افسران کے دماغ میں کوئی یہودی خیال خوانی کرنے والا کہہ رہا تھا کہ بے شمار خیال خوانی کرنے والے جس جوان کی حفاظت کر رہے تھے وہ جوان ضرور کچھ زیادہ ہی اہم ہوگا، اس لیے دشمنوں کو اس جوان کے دماغ میں پہنچنے اور چور خیالات پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ لہذا معلومات کے لیے ایک انڈیکیٹر اس کے ایک جوتے میں چھپا دیا گیا تھا، لیکن انڈیکیٹر سے ظاہر ہونے والا نتیجہ دیوی اور مینڈولا کو معلوم ہوتا، اس لیے ہرارے یہ معلوم نہ کر سکا۔ اس نے ایک افسر کے دماغ سے مینڈولا کا نام معلوم کیا، لیکن افسر کو مینڈولا کا پتہ یا فون نمبر معلوم نہیں تھا اور نہ ہی وہ افسر کسی دیوی کے بارے میں جانتا تھا۔ اس کا تمام دن اسی طرح ادھوری معلومات حاصل کرنے میں گزرا۔ شام سے رات ہونے لگی، اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ فرحاد کا کوئی بیٹا اور کوئی فیملی ممبر اس شہر میں موجود ہے یا نہیں۔ البتہ عقل کہتی تھی کہ ایک نہیں کئی فیملی ممبرز ہیں۔ اس جوان کو ٹارچر سیل میں انہوں نے ہی بچایا ہوگا، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں خیال خوانی کرنے والے فرحاد کے پاس ہیں، یا پھر MIM نے بھی اپنے خیال خوانی کرنے والوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ مائک ہرارے نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ تنہا رہے گا تو دھوکہ کھا کر جوڈی نارمن کی طرح اسپتال پہنچ جائے گا۔ اس نے جوڈی کے اندر جا کر اس کے چور خیالات پڑھے، پتہ چلا کہ وہ بھی اپنے ملک امریکہ کا وفادار ہے اور سپر ماسٹر کی پابندیوں سے آزاد رہ کر کام کرنے کے لیے اپنی ایک ٹیم بنانا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت وہ غیر معمولی گولیاں اور فارمولے اس کے ہاتھ آ گئے۔ افسوس کے عمان کے اجلاس میں کسی نامعلوم جوان نے آ کر کام بگاڑ دیا اور اس سے گولیوں کی ایک ڈبیا چھین کر سایہ بن گیا۔ وہ سایہ بن جانے والا اجنبی جوان بھی ایک معمہ تھا۔ اس نے اجلاس میں آ کر کہا تھا کہ MIM سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھا اور اب کہاں ہے۔ جب ہرارے شیتارا کو اپنی معمولہ بنانے کے لیے اس کے خیالات پڑھ رہا تھا، تب اتنا معلوم ہوا تھا کہ اسی نامعلوم سائے نے اس کی پٹائی کی تھی اور اسے زخمی کر کے اسپتال پہنچایا تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ سایہ شیتارا کو نہیں جانتا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ جسے اسپتال پہنچایا ہے وہ خیال خوانی جانتی ہے تو شاید وہ شیتارا کو اپنا بنا کر رکھتا۔ ہرارے شطرنج کی چالوں کے مطابق تمام حالات کو سمجھ رہا تھا، اس لیے پارس کی چالوں کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ سچ مچ شیتارا سے محبت کرتا تھا مگر اس سے ناراض تھا، اس لیے اس کی پٹائی کی تھی۔ وہ کار سے ٹکرا کر زخمی ہوئی اور اسپتال پہنچائی گئی تو پارس کو افسوس ہوا۔ وہ سایہ بننے کے باوجود اس کی تیمارداری کے لیے جا سکتا تھا۔ ایسے میں پوجا مل گئی۔ اس نے ثانی کے ذریعے پوجا پر عمل کرایا، اس کی پچھلی زندگی یاد دلائی اور تیمارداری کے لیے اسے شیتارا کے پاس پہنچا دیا۔ ہرارے پوجا کو بھی معمولہ بناتے وقت یہ معلوم نہ کر سکا کہ وہ کس طرح سپر ماسٹر سے باغی ہو کر شیتارا کے پاس آئی ہے اور آنے سے پہلے کس نے اس پر عمل کیا ہے۔ یہ تمام واقعات ایسے تھے کہ ان میں دور تک پارس کا نام نہیں آ رہا تھا، بلکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ پارس شیتارا سے نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے ہرارے کو اجازت دی تھی کہ وہ شیتارا کو اپنی معمولہ بنا سکتا ہے اور اس نے یہی کیا تھا، اور اس کے ساتھ اسے پوجا بھی مل گئی تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ شیتارا ایک ڈمی ہے اور اصل دیوی شیتارا کوئی اور ہے۔ اسی نے ہرارے کے عمل کا توڑ کیا تھا اور شیتارا کے ساتھ پوجا کو بھی لے گئی تھی۔ شطرنج کی چالیں چلنے والے نے یہی سمجھا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے بدزن ہو کر اپنی ایک الگ طاقت، ایک الگ تنظیم بنانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ سب سے پہلے اپنے ہم وطن جوڈی نارمن کو اپنا بنا لینا چاہتا تھا تاکہ یہودی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ شام کو اس ارادے سے آیا تو جوڈی نے سانس روک لی۔ وہ اسپتال کے بستر پر تھا، معمولی زخم تھے جو قابل برداشت تھے، اس لیے مینڈولا کے حکم کے مطابق الپا نے اس پر عمل کیا تھا اور اسپتال کے اندر فوجی پہرے میں رکھا تھا۔ ہرارے وہاں جا کر خود پھنسنے کی نادانی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تھک ہار کر اپنی رہائش گاہ جانا چاہتا تھا۔ وہاں جانے سے
پہلے کھانے کے لیے ایک معروف ریستوران میں آیا اور کھانے لگا۔ ایسے ہی وقت اسے پوجا نظر آئی۔ تمام دن کی بھاگ دوڑ اور ناکامی کے بعد گمشدہ مال مل رہا تھا۔ وہ چاہتا تو وہیں ریستوران میں اسے مخاطب کرتا، مگر اتنی عقل تھی کہ اب وہ اس کی معمولہ نہیں ہے۔ جس نے بھی اسے معمولہ بنایا ہے وہ کسی مقصد کے لیے اسے ریستوران میں لایا ہے۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ شیتارا نہیں تھی، اس نے دور ہی سے اسے دیکھا۔ پولیس والے بھی نظر آئے اور وہ اس شخص کو گرفتار کر کے لے گئے جو پوجا کے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ان پولیس والوں نے پوجا سے کچھ نہیں کہا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ پوجا کسی یہودی خیال خوانی کرنے والے کے قبضے میں ہے۔ وہ ریستوران سے نکل کر اپنی کار کی طرف جانے لگی۔ ہرارے اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کا تعاقب کر کے اس کی رہائش گاہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہاں شیتارا بھی ہوگی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایلپا اس کے دماغ میں ہے اور اس کی رہنمائی کرتی ہوئی لے جا رہی تھی، اور ہرارے کی طرح ایلپا اور پوجا کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر پارس کا سایہ چھپا ہوا ہے۔ یوں یہ قافلہ اس بنگلے میں پہنچا جہاں صرف شیتارا ہی نہیں، مینڈولا بھی تھا، اور مینڈولا کے اندر دیوی موجود تھی۔ مائک ہرارے نے اپنی کار اس بنگلے سے ذرا دور لے جا کر روکی تھی اور سوچ رہا تھا کہ پوجا وہاں تنہا نہیں ہوگی۔ وہاں شیتارا ہو یا نہ ہو، ان پر عمل کرنے والا ضرور ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد تصدیق ہو گئی۔ داؤد مینڈولا بنگلے سے نکل کر اسی کار میں کہیں جا رہا تھا جس کار میں ابھی پوجا آئی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔